السلام علیکم ناظرین، بی این این نیوز کے ساتھ آپ کا میزبان احمد قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ جی بالکل ناظرین، بہاول نگر کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے پاک و ہند کے مشہور شاعر صغیر تبسم ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے۔ آج ان سے تھوڑی سی کھٹی میٹھی گفتگو بھی ہوگی اور جانیں گے کہ شاعری کا شوق کہاں سے پڑا اور کس طرح شروع ہوا۔ جی سر، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیسے حال ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے، آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر ٹھیک۔ سر یہ شاعری کا شوق آپ کو کب سے شروع ہوا؟ شاعری یا تو شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن اس کا ادراک جو ہے مجھے جا کے جب میں نے بی کام کیا اس کے بعد ہوا۔ تو کچھ لکھتے رہتے تھے بی کام، لیکن وہ پتہ نہیں کیسا تھا کیا تھا، لیکن اندر کچھ تخلیقی ایسے عناصر موجود تھے کہ بس کوشش کرتے تھے کہ نظم لکھتے رہیں، غزل لکھتے رہیں، پتہ نہیں وہ فنی اعتبار سے ٹھیک ہوتی تھیں یا نہیں، لیکن سٹڈیز کے دوران ہی بس شوق ہوا تھا تو اسی میں لکھتے رہے۔ لیکن جب میں نے ایم کام کیا اس کے بعد باقاعدہ طور پر میں نے لکھنا شروع کیا، کچھ حلقہ ہے ادبی حلقوں میں بیٹھنا شروع کیا، تو پھر جا کے 2010 میں میری پہلی کتاب قیدی سفنے کے نام سے پبلش ہوئی، پنجابی شاعری کی۔ تو سر لوگ تو جو ہے اردو ادب کے اندر اپنی شاعری کو لکھتے ہیں اور اردو ادب کے اندر استعمال، آپ نے پنجابی شاعری کو ہی کیوں چنا؟ دیکھیں یہ ایک ایسا ہے کہ ہم بیسیکلی پنجاب کے رہنے والے ہیں، تو میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ دو سندھی آپس میں گفتگو کریں گے تو وہ اپنی زبان سندھی میں ہی بات کریں گے، دو پشتو اگر پشتون اپنی زبان میں بات کریں گے وہ پشتو میں ہی بات کریں گے، اسی طرح سے اگر بلوچی بات کریں گے بلوچی میں، لیکن پنجابی واحد ہے کہ جو اپنی لینگویج کو چھوڑ کے دوسری لینگویجز میں بات کرنے پہ فخر محسوس کرتا ہے۔ تو کیونکہ اس وقت میری مجبوری ہے کہ آپ کا چینل اردو ہے تو مجھے اس زبان میں انٹرویو دینا پڑ رہا ہے، ادروائز میں نے جتنے بھی انٹرویوز اب تک دیے ہیں چاہے وہ انڈیا میں ہیں یا پاکستان کے، وہ میں اپنی مدر لینگویج میں ہی بات کرتا ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس زبان میں آپ خواب دیکھتے ہیں، جس زبان میں آپ اپنی ماں سے بات چیت کرتے ہیں، تو اسی زبان کو ہی آگے بڑھاوا دینا چاہیے۔ اس لیے میں نے مجھے آسانی محسوس ہوئی اپنی ماں بولی یعنی پنجابی میں لکھنے کے لیے، میں نے اسی لیے پنجابی کو ہی آپٹ کیا۔ تو سر آپ کی مختلف جو ہے کتابیں شائع ہوئی ہیں جو کہ انڈیا سے بھی شائع ہوئی اور پاکستان سے بھی شائع ہوئی، تو سر اس میں جو آپ کی مختلف غزلیں ہیں ان کے بارے میں کچھ فرمائیے۔ میری انڈیا میں جو بکس پبلش ہوئی ہیں اس میں ایک کونجا وچرن والیاں کے نام سے چندی گڑھ بھارت سے شائع ہوئی، وہ 2020 میں ہوئی تھی غالباً۔ اس کے بعد ایک کلیکشن کی بک اجوکے کاف کے نام سے وہاں شائع ہوئی، اس میں میرا کلام نمایاں طور پر لگایا گیا۔ پھر ایک پنجابی بیٹیوں کے حوالے سے تیاں ویڑے دی رونق پبلش ہوئی، اس میں میرا کلام انہوں نے پبلش کیا۔ اب ایک اور ڈاکٹر جگدیپ کور اور میری کتاب ہے وہ واگیوں آر پار کے نام سے، وہ پبلش ہوئی۔ تو اس کے اندر ہمارا صرف غزلیں نہیں ہیں، اس کے اندر گیت ہیں۔ پارٹیشن کے جب پاکستان انڈیا الگ الگ ہوئے، اس کا جو پنجاب کے لوگ تھے آدھا ادھر رہ گیا آدھا ادھر رہ گیا، اس پہ بہت سارے دکھی جو رشتے ٹوٹ گئے اور جو ریلیٹیوز ایک دوسرے سے بچھڑ گئے، ان پر گیت ہیں، کچھ نظمیں ہیں، کچھ غزلیں ہیں، کچھ بولیاں ہیں، کچھ مائیے ٹپے ہیں، اس طرح مختلف اصناف اس میں لکھی ہوئی ہیں جو کافی تو پسند کی گئی ہیں انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی۔ تو سر آپ کا جو ہے یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر ایک کلام جو ہے مشہور ہوا، ماں کی شان میں گل سننی مائیں میری، تو سر اس کو جب آپ نے لکھا تو اس کے لکھتے وقت آپ کے دماغ میں کیا کیا جو ہے خیالات گونج رہے تھے؟ وہ پہلی بار جب میں نے وہ کہی، میری والدہ کی جون 2013 میں اس میں 2020 میں ڈیتھ ہوئی تھی، تو وہ جب 13 جون کو ڈیتھ ہوئی تو اس وقت جو میری ایک کیفیت طاری ہوئی، تو اس پہ میں نے ایک اپنا یہ جس کو ہاڑا میں نے کہا تھا کہ گل سننی مائیں میری ہے، تو وہ جب میں نے لکھا تو اس کے کافی کیفیت میں لکھی گئی، کرب میں درد میں وہ لکھی گئی تھی۔ اس وقت جرمنی کا کوئی ہینڈل کرتا تھا پیج توبہ یہ آنکھیں کے نام سے، انہوں نے وہ میری آواز میں لگائی تو لاکھوں اس کے ویوز ہوئے۔ تو اب یہ جب دوبارہ یہ کتاب پبلش ہوئی میری، تو اس کتاب میری پاکستان میں پبلش ہوئی تھی، اس کا نام ہے
ابھی تازہ کتاب ایک خیال سمندروں ڈونگا، تو اس کتاب میں جب وہ رمضان جانی نے پڑھی سنگر نے، تو اس نے وہ اس کی کمپوزیشن کی، دھن بنائی، تو جو اس نے ویسے بیٹھے بیٹھے ریکارڈنگ کروائی تو وہ پوری دنیا میں وائرل ہوئی۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ لاکھوں ویڈیوز اس پہ بن چکی ہیں، ٹک ٹاک پہ، کوئی یوٹیوب پہ، یعنی جس نے بھی لگائی ہے وہ اس کا ایک اچھا اسے فیڈ بیک، کیونکہ ماں ایک ایسا رشتہ ہے، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کی ماں نہ ہو، یا وہ زندہ ہے یا وہ کوچ کر گئی ہے۔ جو کوچ کر گئی ہے تو وہ اس دکھ کو، اس ہجر کے جو وہ غم ہے اس کو بھولتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے یہ تیرے نال سی رنگ بہار دے، تیرے نال سی چانن تاریاں دا، ایک وار تے ویکھ لے روندیاں نو، ایک وار کلیجہ ٹھار دے، وہ بڑے اس کے الفاظ ہیں اس نظم کے تو بس وہ ایک میری تو والدہ کی ڈیتھ ہوئی تھی نا، میں نے تو اس درد میں لکھی۔ اب جن کی بھی والدہ جو ہے وہ کوچ کر گئی ہیں، ان کو تو دکھ تو ہونا ہی تھا، وہ اس لیے وہ وائرل بہت زیادہ ہوئی۔ تو سر آگے جو فیوچر میں پنجابی شاعری کو، کیونکہ وہ خاص مقام حاصل نہیں ہے جو کہ ایک اردو شاعری کو حاصل ہے، تو پنجابی شاعری کی جو ترقی ہے اس کے لیے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ کیا مطلب کہ ترقی کے لیے آپ قدم اٹھا رہے ہیں؟ پنجابی شاعری کا یہ بظاہر ہم نے ایسا جو ہے نا نہیں دیکھا کہ اس کو وہ عروج نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں ہیر وارث شاہ پڑھیں، وہ کلاسیکل پنجابی جو لکھی گئی، یہ پنجابی بڑی رچ زبان ہے، 5000 سال پرانی، دنیا میں 9ویں 10ویں نمبر پہ بولی جانے والی یہ زبان، یعنی کہ سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے پاکستان کا۔ اور پنجابی میں وارث شاہ، بابا فرید، آپ سلطان باہو، آپ کلاسیکل ہمارے جتنے بھی گزرے ہیں، بلے شاہ، ان کو پڑھیں تو پنجابی بڑی رچ زبان ہے، بہت کام ہوا ہے۔ آپ اس طرف شیو کمار کو پڑھیں، امرتا پریتم کو پڑھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ کس قدر کام ہوا ہے۔ ابھی بھی اس پہ کام ہو رہا ہے، اور اس دور حاضر میں بہت عمدہ لکھا جا رہا ہے، نثر میں ناول لکھے جا رہے ہیں، کہانی لکھی جا رہی ہے، اور اب شاعری تو پھر بے تحاشا ہو رہی ہے۔ تو اس کے لیے بہت ساری ویب سائٹس کام کر رہی ہیں، سوشل میڈیا کام کر رہا ہے، تو یہ زبان مرنے والی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اپنی اردو یا دوسری زبانوں سے زیادہ اس کے اندر ایک جڑت بھی ہے اور ایک لذت بھی ہے۔ تو سر آپ کی جو ایک نئی کتاب ابھی شائع ہوئی ہے پچھلے دنوں میں، جس میں ایک بھارتی شاعرہ جو ہے جگدیپ کور، ان کے بھی کچھ کلام ہیں، تو سر اس کتاب کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ وہ کتاب ڈاکٹر جگدیپ کور پرنسپل ہیں وہاں پہ موہالی میں، غالباً انڈیا میں، انڈین پنجاب کے، وہاں پر ان کی آدھی شاعری ان کی ہے اور آدھی میری ہے، انہوں نے ہی پبلش کروائی ہے وہاں سے۔ تو میرے لیے تو آنر کی بات ہے کہ انہوں نے اتنی محبت کی، ڈاکٹر جگدیپ کور، آہوجہ ادھر چاہنے والوں نے یا پبلشرز نے، انہوں نے اس کلام کو شائع کیا۔ اب اس کی تقریب رونمائی ہے جو کہ اس رمضان کے بعد ہے، تو وہ بہت پسند کی جا رہی ہے کتاب، اور امید ہے کہ وہ اسی طرح مزید بکس پبلش ہوتی رہیں گی۔ اس کو ہم اب پاکستان میں بھی پبلش کروائیں گے اس بک کو۔ سر پچھلے دنوں آپ نے ایک کلام پڑھا تھا شیو کمار کا، تو میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ہماری آڈینس کو جو ہے وہ کلام سنائیں اپنی آواز میں۔ شیو کمار کا وہ میں نے اس وقت سنایا تھا، اس کا ایک بند سنا دیتا ہوں میں کہ تے ایک میری اکھ کاشنی، دوجا رات دے نیندر نے ماریا، تے شیشے نو تریڑ پہ گئی، وال باندھی نے تیان جدوں ماریا، تے ایک میری اکھ کاشنی۔ تو سر آپ کا بذات خود جو ہے وہ فیوچر میں پنجابی شاعری کے حوالے سے اور اپنی مزید جو شاعری کی آپ آگے کریں گے اس کے حوالے سے سر کیا پروگرام ہے؟ اور آنے والی جو نسل ہے ہماری پنجابی قوم جو ہے، اور نوجوان چونکہ اردو شاعری کی جانب زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، تو سر یہاں پر ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ آڈینس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے پنجابی شاعری کے لیے؟ پنجابی شاعری کے حوالے سے میں پھر یہی کہوں گا کہ وہ اس میں بہت سکوپ بھی ہے، بہت زیادہ ایوارڈز بھی ہیں، بہت زیادہ اس کے اندر پذیرائی بھی ہے، اور اردو شاعری میں دیکھیں اتنا کچھ کہا جا چکا ہے، اگر آپ اس میں کچھ نیا پن نہیں لے کے آتے تو پھر آپ مر جاتے ہیں۔
تو آپ کو زندہ رہنے کے لیے کچھ ڈفرینٹ کام کرنا ہوتا ہے، دوسروں سے منفرد ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے میں اردو، پشتو، پنجابی، سندھی کی بات نہیں ہے کہ جس بھی لینگویج میں آپ کریں، دوسروں سے منفرد ایک اپنا رنگ ہونا چاہیے، آپ کا انداز ہونا چاہیے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنی ماں بولی سے محبت کریں اور اسی میں لکھیں اور اس کو جو ہے آگے پبلش کروائیں، تو اس میں ہی آپ کا نام بنے گا۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت پنجابی کے مشہور شاعر صغیر تبسم صاحب موجود تھے۔ بہت بہت شکریہ سر، آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی نئے چمکتے ہوئے ستارے کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔